اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم پر پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا، کوئی جاندار زمین پر جو ہے نہ رہتا۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ انہیں ایک مدت مقررہ تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک لمحہ نہ پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ظالم انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تم جو زمین پر ظلم کر رہے ہو، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ چاہے جو ہے انسانوں کو شریک ٹھہرایا جائے، جنوں کو شریک ٹھہرایا جائے، بتوں کو شریک ٹھہرایا جائے، اور کوئی مخلوق سورج اور چاند کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور بھی بڑے ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں زمین پر، اگر اللہ انہیں پکڑنا چاہے تو زمین پر کوئی جاندار چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ انہیں مدت مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائیں، لیکن جب یہ مہلت آ جائے گی پھر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر و تقدیم نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں جو مہلت عمل ہمیں عطا فرمائی ہے، اس مہلت عمل میں ہمیں حسین سے حسین تر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی اور اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔